حضرات، علماء کرام، عزیز طلبہ اور اس محلے کے معزز مسلمان بھائیوں، بڑی خوشی ہوئی کہ جیسے آج کل ایک دستور چلا ہے، باہر کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں اور اسکول کالجوں میں یا باہر معاشرے میں جن میں نوجوان حصہ لیتے ہیں، بچے حصہ لیتے ہیں، تو ظاہر ہے بعض فضول قسم کی کھیلیں بھی کھیلی جاتی ہیں جن میں طرح طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں۔ تو مدارس کے ماحول میں جہاں تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہاں بچوں کو سمجھانے کے لیے اور ان کے معلومات میں اضافے کے لیے ان کو بچپن ہی سے صحیح اسلامی عقائد سمجھانے کے لیے اگر اس طرح سوال و جواب کی نشستیں ہو، مقابلے ہو، تو بچے اس میں شوق سے حصہ بھی لیتے ہیں اور ان کے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، عقیدے کو سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ اور یہ جو خاکے ہے تو اس سے بھی ہلکے پھلکے انداز میں بچے اس میں دلچسپی لیتے ہیں، لوگ بھی آج کل دلچسپی لیتے ہیں۔ مجھے تو ذاتی طور پر اشکال تھا خاکوں پر، وہاں جامعہ فریدیہ میں بھی سلسلہ چلا تو ظاہر بڑے بڑے اساتذہ موجود تھے، اور پھر سنا کہ کربوغ شریف میں حضرت مفتی مختار الدین صاحب دامت برکاتہم کے مدرسے میں بھی خاکے پیش کیے گئے، تو اگر اس میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو تو یہ بھی سمجھانے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ البتہ میری یہ تجویز ہوگی، دانش محمود نے ماشاءاللہ بڑا اچھا وہ کیا کہ خاکے کو مرتب کرنے کے بعد کسی ایک ذی استعداد استاد کے سامنے اس کو دہرایا جائے، خاص کر ختم نبوت یا اس طرح کی باتیں ہو جس میں کفر اور اسلام کی کچھ باتیں بھی نقل کرنی پڑتی ہے، اس میں بے احتیاطی نہ ہو جائے۔ تو میں اس جامعہ کے محتمم حضرت مفتی محمد فاروق صاحب کو اور دانش محمود صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس مقابلے کا اور اس پروگرام کا انہوں نے انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے لیے مفید سے مفید تر بنائے، اور ختم نبوت کے حوالے سے یا دینی عقائد کے تحفظ کے حوالے سے جو مقصد ہے، اس مقصد کو اسی سے اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، زیادہ طویل میں نے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جہاں ہم اپنے جذباتی محبت کا حضور پاک سے اظہار کرتے ہیں، ہر مسلمان کو محبت بھی ہوتی ہے، چھوٹے کو بھی، بڑے کو بھی، تعلیم یافتہ کو بھی، ان پڑھ کو بھی، علماء کو بھی، عوام کو بھی، جو بھی مسلمان ظاہر ہے کہ اس کے دل میں جب ایمان کی چنگاری موجود ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ایک لازوال محبت تو ہوتی ہے، کبھی دب جاتی ہے لیکن اندر موجود ہوتی ہے۔ ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، البتہ ایک مسلمان کی جو بنیادی ذمہ داری ہے نا، وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو نمونہ ہے وہ ہمارے سامنے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ہم اس کو معلوم کریں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عظمت عطا فرمائی ہے اس کی پوری دنیا قائل ہے، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس کے قائل ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو بنیادی تقاضا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سیرت کی کچھ نہ کچھ جھلک موجود ہو۔ تو جتنا ہم اپنی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لانے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں ہم محبوب ٹھہریں گے اور اللہ تعالیٰ کی قربت ہمیں حاصل ہوگی۔ تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ جو اولیاء ہوتے ہیں نا، ان کے مختلف نمونے ہیں۔ سب سے بڑے ولی
بڑا ولی اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اس کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو ایک مسلمان کی یہی وہ ہونی چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی خامیاں پھیلی ہوئی ہے، کمزوریاں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم ناواقف ہو گئے ہیں، سنت ہماری زندگی سے اٹھ گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جو آئیڈیل ہے، اس کا ہمارے بچوں کو کیا علم ہوتا، بڑوں کو بھی معلومات نہیں ہوتی۔ تو میرے محترم بھائیوں، سیرت کا جو پیغام ہے نا، یا ختم نبوت کا جو اعزاز مسلمانوں کو ملا ہے، تو وہ یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کر گئے ہیں، ہم اس کو اپنی زندگی میں لے آئے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا اور جاگنا، ہمارے معاملات، ہماری نجی زندگی، گھر کے اندر کی زندگی، باہر کی زندگی، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھاتی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک طویل عرصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہی، زوجہ مطہرہ ہے، ان سے کسی صحابی نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن۔ ان کو تعجب ہوا، فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن تو پڑھا ہے۔ تو فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اچھے اچھے اخلاق کا بیان فرمایا ہے، جن مکارم اخلاق کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، وہ سارے اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے۔ جتنے اخلاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر ان سے آراستہ تھے۔ گھر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنی ازواج کے ساتھ کیا ہوتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، باہر معاشرے میں کیا ہوتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کے معمولات کیا ہوتے تھے، یہ ہمیں معلوم بھی کرنا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے اور اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھو جی، جیسے میں نے کہا کہ حضور کے جو غیر ہے نا، غیر وہ بھی معترف ہے۔ ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے، مائیکل ایچ ہارٹ اس کا نام ہے تو غیر مسلم مستشرق۔ تاریخ کی 100 شخصیات کا انہوں نے انتخاب کیا، بڑے بڑے، دی 100 اس کا نام ہے، 100 شخصیات پر کتاب لکھی، اور جب فہرست انہوں نے بنائی کہ یہ شخصیات جو بڑے بڑے تاریخ عالم میں کوئی 100 شخصیات جو گزری ہے، ان کی تاریخ جب مرتب کی تو سوال یہ تھا کہ سب سے پہلے نمبر پر کس کو رکھنا ہے۔ اس میں ظاہر ہے بڑے بڑے پیغمبر اور بھی تھے، اور تاریخ کی بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے فاتحین، بڑے بڑے بزرگ۔ تو ایک انگریز کے ضمیر نے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اس فہرست کے پہلے نمبر پر رکھ دے۔ لہٰذا انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتے حضور پر، سب سے پہلے نمبر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ ایک اور انگریز ہے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب دیکھا تو ان کو یہ کہنا پڑا کہ تاریخ میں جو شخصیات گزری ہے، کہا کہ ان شخصیات میں سے کوئی شخصیت ایسی نظر نہیں آتی جو کہ دینی اور دنیاوی دونوں پیمانوں پر سب سے زیادہ کامیاب رہی ہو، سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اگر دینی پیمانے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھا جائے تو بے مثال ہے، اور اگر دنیاوی معاملات کے پیمانے سے دیکھا جائے تو پھر بھی بے مثال ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس طرح کے جو مقابلے ہوتے ہیں یا ختم نبوت کی جو مجالس ہوتی ہے، ان کا ایک مقصد تو عقیدے کا تحفظ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے محبت کی جو بنیادیں ہیں ان میں اضافہ ہو۔
ان میں ترقی ہو اور ان میں مضبوطی اور استحکام آئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جو مجمع جمع ہوا ہے، جن حضرات نے شرکت فرمائی ہے، اس کے اس آنے کو اور حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔